اسلام کی شہزادیوں السلام علیکم۔ آئیے ہم جو ہے آج دائی حلیمہ کے بکریوں کا چرچا کرتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے پورے خاندان میں بنو سعد میں سب سے زیادہ غریب تھی، باقی خاندان کے پاس بڑا مال تھا، میرے پاس صرف 7 بکریاں ہی تھیں، وہ بھی کمزور، لاغر، دبلی پتلی، اور دودھ تو بالکل ہی نہیں دیتی تھیں۔ ہم بڑے پریشان تھے، لیکن جب امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کی برکت سے ان میں بڑی برکت ڈال دی۔ وہ بکریاں بڑی موٹی ہو گئیں، بہت موٹی ہو گئی، اور سب بکریاں دودھ دینے لگیں۔ چند دن کے بعد ان میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ 100 کے قریب پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، اور وہ دودھ بھی دیتی، حالانکہ ہمارے خاندان میں کسی کی بکری دودھ نہیں دیتی تھی۔ دنیا حیران تھی کہ اے حلیمہ، بکریاں اتنی جلدی موٹی کیسے ہو گئیں، اتنا دودھ کہاں سے آ جاتا ہے۔ سارے قبیلے کی عورتیں اکٹھا ہو کر سیدہ حلیمہ کے پاس آئیں اور پوچھتی ہیں کہ راز کیا ہے، یہ حکمت کیا ہے کہ تیرے گھر میں اتنی برکت کہاں سے آ گئی، یہ دودھ کی نہریں کیسے جاری ہو گئیں۔ تمام عورتوں نے سیدہ حلیمہ سے کہا کہ تو سیدہ حلیمہ نے جب ان کی بات یہ سنی تو فرمایا، بہنوں یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو یعنی ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ جب سے میرے گھر آئے ہیں بس ہر طرف برکت ہی برکت ہے، ہر چیز میں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ جب بکریاں صبح خشک جنگلوں میں، ویران وادیوں میں چرنے جاتی ہیں تو جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے ہیں نیچے سے ہری بھری سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہیں، جیسے ہی چر کے پیٹ بھر لیتی ہیں۔ اور اگر کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا تو یہ میرے بچے ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی رہتی ہیں تو ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کا کہ سیدہ حلیمہ کی یہ بات سن کر تمام دائیاں بڑی حیران ہو جاتی ہیں۔ تمام دائیوں نے کہا، حلیمہ، اللہ نے تجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے، تیرے نصیب جاگ پڑے ہیں، اگر تو اجازت دے تو ہم اپنے چرواہوں کو بکریاں دے کر تیرے بکریوں کے ساتھ بھیجا کرے، تاکہ تیرے بچے کے صدقے، ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہماری بکریاں بھی دودھ دینے لگے، ہم بھی قحط سالی کے شکار سے بچ جائیں۔ سیدہ حلیمہ نے فرمایا، مجھے کیا اعتراض ہے، آپ بھیج دیا کریں۔ اب تمام قبیلے کی بکریاں سیدہ حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ چرنے جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی بکریوں میں بھی کرم فرمایا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مالا مال ہو گئی۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے خاندان نے اپنے مال میں یہ برکتیں دیکھی تو سمجھ گئے کہ یہ تمام صدقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں سرکار کی بڑی عزت، بڑی عظمت پیدا ہو گئی۔ تمام قبیلے کے لوگ آتے، میرے بچے کی زیارت کرتے اور سرکار کو بوسے دیتے، کوئی پیشانی چومتا، کوئی ہاتھ چومتا، کوئی قدموں کو بوسہ دیتا۔ سیدہ حلیمہ کملی والے کی آمد پر فخر کرتی ہیں، اپنی قسمت پر ناز کرتی ہیں، اور ہر فرد کو، ہر بندے کو فرماتی کہ یہ کہتی تھی، گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ کہتے تھے، جاننے والے کہتے تھے، معرفت والے کہتے تھے، جواب دیتے تھے، حلیمہ جانتی ہو یہ بچہ کون ہے، کس ہستی کا مالک ہے، کس شان کا مالک ہے؟ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ کس شان کا ہے؟ جواب ملتا کہ جن کی خاطر یہ عالم بنایا، اپنے گھر جن کو رب نے بلایا، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر، وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدہ حلیمہ نے تمام بکریوں میں سے
جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ موٹی تازی، سب سے زیادہ دودھ دینے والی تھی، دینے والی بکری تھی، اس کو سرکار کے نام پر وقف کر دیا، تمام گھر والوں کو سمجھا دیا یہ بکری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کا دودھ سوائے ان کے کوئی نہ پیے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں سرور کونین کو اپنے سینے سے لگائے گودی میں لیے بیٹھی تھی، تمام بکریاں باہر سے چر کر واپس آئیں، میرے پاس سے گزر کر اپنے مقام پر جا رہی ہیں۔ وہ بکری جو میں نے سرکار کے نام پر وقف کی ہوئی تھی، وہ دوڑتی میرے پاس آئی، آتے ہی پہلے کملی والے کو سجدہ کیا، پھر جانے کائنات کے نوری ماتھے پر بوسہ دیا، پھر چھلانگ لگاتی ہوئی خوشی کا اظہار کرتی ہوئی اپنے مقام پر چلی گئی۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی کیا شان ہے! یہ تو بکری تھی، آپ کتابیں پڑھ کر دیکھیں، میرے کملی والے کو اونٹوں نے سجدے کیے ہیں، جانور ایک طرح درختوں نے سجدے کیے ہیں، پہاڑوں نے سجدے کیے ہیں، کنکڑوں نے میرے آقا کے کلمے پڑھے ہیں۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ پورے خاندان کے لوگ مجھے حقیر نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن جب سرکار میرے گھر تشریف لائے، تمام خاندان کے لوگ ہمیں اپنا سردار بنا لیا۔ جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی، کوئی پریشان ہوتا، کوئی بیمار ہوتا، میرے پاس شکایت لے کر آتا، پھر میں اس بیمار کو، پریشان حال کو اپنے پاس بٹھا لیتی، پھر میں جانے کائنات، دکھیوں کے آقا، غریبوں کے ماوا ملجا جناب محمد الرسول اللہ کو اٹھا کر اپنی گودی میں بٹھاتی، پھر سرکار کا ننھا سا ہاتھ، جس کو اللہ نے فرمایا ید اللہ، میرے حبیب، میرے پیارے، یہ تیرا ہاتھ تیرا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی ہاتھوں کی، جہاں پھرتے جاتے اللہ تعالیٰ کرم کرتا جاتا۔ میاں یہ تو ہاتھ ہے، آپ حدیث پاک پڑھ کر دیکھیں، اے اسلام کی شہزادیوں، یہ تو ہاتھ ہے، آپ حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں، جن کپڑوں کو میرے کملی والے سے نسبت ہو جائے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ شفا رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔